بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمتانی دو کلمے ہیں، حبیبتانی دونوں بہت محبوب ہیں، الی الرحمانی طرف رحمان کے، خفیفتانی دونوں بہت ہلکے ہیں، علی اللسانی اوپر زبان کے، ثقیلتانی دونوں بھاری ہیں، فی المیزانی میزان میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالی اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ دو الفاظ جو بڑے توجہ طلب ہیں، پہلا لفظ ہے الحبیبتان، حبیب کہتے ہیں محبوب کو، اور یہ بات بڑی خاص ہے، بات کلام کی ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے حبیبتانی الی الرحمانی تو وہ صرف دو کلمے نہیں رہ جاتے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہنے والا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ کلمتان دو کلمے کہنے والا اللہ کو بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے، وہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے وہ کہنے والا بھی اللہ پسند کر لیتا ہے۔ یہ دو کلمے جو ہیں اس میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگلی چیز جو بتائی گی خفیفتانی اور ثقیلتان۔ خفیف کہتے ہیں ہلکا، جس میں بڑی سہولت ہو، یعنی جس کے لیے کوئی مشقت نہ ہو۔ ثقیلتان سے مراد کیا ہے؟ کثیر ثواب رکھتے ہیں دونوں، ثواب کے اعتبار سے بڑے، کہنے کے اعتبار سے سہولت والے، اور اللہ کو بہت ہی پیارے۔ اور اگر ہم حدیث کا آسان زبان میں دیکھنا چاہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا عمل قلیل عمل کثیر ثواب، تھوڑا کام زیادہ ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر۔ یہ روایت جو ہے بخاری کی کتاب الدعوات کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کو جو کلام سب سے زیادہ محبوب ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ انسان کے کلام کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب کلام ہے۔ جو انسان کا کلام ہے، یعنی انسان جو باتیں کرتا ہے نا اپنی زندگی میں، مثال کے طور پر انسان کبھی کپڑوں پر ڈسکشن کرتا ہے، کبھی کاروبار پر ڈسکشن کرتا ہے، کبھی لوگوں کے رویوں پہ ڈسکس کرتا ہے، ان ساری باتوں سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ کلمتان، دو کلمے۔ امام نووی کہتے ہیں لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ زیادہ افضل ہے، اور قرات قرآن، تلاوت قرآن جو ہے یہ افضل ہے تسبیح سے۔ قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس پر عمل پیرا ہونا، قرآن کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے زبان جو کچھ کرتی ہے وہ اس تسبیح کے کلمے سے افضل ہے۔ یہ رائے امام نووی کی ہے جنہوں نے شرح لکھی مسلم کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک باریک سا فرق ہے جو واضح ہوا۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ انسان کے کلام کے مقابلے میں یہ کلام افضل ہے، یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ تو انسان کے کلام میں اگر یہ بات آتی ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اپنا کلام تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اپنا کلام اللہ کا کون سا ہے؟ کلام الہی ہے، قرآن۔ اب دیکھ لیں ساری زندگی بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے، روزانہ 100 بار پڑھتے رہے، لیکن اگر ان آنکھوں نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اگر اس ذہن نے اس کلام کو نہیں سمجھا، اگر اس دل میں اللہ کے کلام کے اندر جو احکامات دیے گئے، جن سے روکا گیا، اس کے بارے میں غور و فکر پیدا نہیں ہوا، اگر اس کلام کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا شروع نہیں کیا، اگر اسے سیکھا نہیں، سکھایا نہیں، اگر اس کا ماحول قائم نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جایا جائے۔ اللہ کا کلام قرآن اس کی خبر دیتا ہے، اس لیے قرآن کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ اسی لیے سورہ المزمل میں رب العزت نے فرمایا کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں، ابن بطال نے کہا کہ جو زبان سے ذکر کرتا رہے اور عملاً اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے،
یعنی زبان تو ذکر الہی سے تر رہے لیکن اعمال جو ہیں وہ شیطان کے احکامات سے تر رہے، اسی کا طریقہ کار جاری رہے زندگی میں، اللہ کے حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے، بڑے گناہوں میں یعنی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، وہ کبھی پاکیزہ اور صالح لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صرف کلام کا زبان پر جاری ہو جانا جس کے ساتھ تقوی اور عمل صالح نہ ہو انسان کو بلند درجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو بڑا اجر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے کا، لیکن یاد رکھیے گا اپنی گفتگو کے مقابلے میں، اور جو بڑی چیز ہے اللہ کا کلام، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹی سی کمٹمنٹ، اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہمیں سچا فہم عطا فرمائے، اچھی کمٹمنٹ کرنے کی توفیق دے اور پھر اسے پورا کرنے والا بنا دے۔